ہمارے معاشرے کی زیادہ تر خواتین ہاؤس وائف، اسٹے ایٹ ہوم مومس اور ہوم میکرز کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ ہم عورتوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ہوم میکرز اور ورکنگ ویمن۔ آج ہم نے اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے اور کاسٹ آف لیونگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ہوم میکر کو ڈرائیونگ بھی سکھا دی ہے۔ ہمارے گھروں میں صبح سویرے سب سے پہلے بجنے والا الارم اسی ہوم میکر کا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس ہوم میکر کی زندگی کو امیجن کرتے ہیں۔ یہ ہوم میکر جو ہمارے گھروں میں صبح سویرے بیدار ہونے والا پہلا شخص ہے اور بستر پر جانے والا آخری شخص۔ دس از فائزہ مظفر فرام انپلگڈ ٹیلز۔ ہمارے معاشرے کی زیادہ تر خواتین ہاؤس وائف، اسٹے ایٹ ہوم مومس اور ہوم میکرز کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ یہی ہوم میکرز آپ کے گھر کی مینیجرز ہیں، بچوں کی استاد، بڑوں کی کیئر گیورز، کچن میں کوک، گارڈن میں مالی، دھوبی، کلینر، ڈرائیور اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر ہم پھر بھی صبح سے شام تک ان کو یہی کہتے سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ یہ آخر کرتی کیا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ان ہوم میکرز کی مزدوری کا دورانیہ ایک دن میں 16 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس مزدور کی اجرت اور معاوضہ نہیں ہوتا۔ اس مزدور کو ہفتے میں کسی بھی دن چھٹی کا حق حاصل نہیں ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں ریٹائرمنٹ کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس ہوم میکر کا ڈومیسٹک ورک آج تک انویزیبل ہے، انڈر ویلیوڈ ہے، ان پیڈ ہے۔ یہ ہوم میکر آج میری اور آپ کی کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، ججمنٹ کا شکار ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے اور بتائیے، کیا آپ کے گھروں کی یہ ہوم میکرز اپنی ایفرٹ، لیبر، کنٹریبیوشن اور رول کو آپ سے ریکگنائز کروا پاتی ہیں، یا پھر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہوم میکرز کچھ بھی نہیں کرتی؟ ہم عورتوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ہوم میکرز اور ورکنگ ویمن۔ ہوم میکرز وہ عورتیں ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، صبح سے شام تک ان گنت کام کرنے کے باوجود ہوم میکرز کہلاتی ہیں، ورکنگ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی۔ ورکنگ ویمن سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کاروبار یا ملازمت کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان میں بہت سی ایسی ہیں جو کاروبار اور ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی خود ہی پوری کرتی ہیں، یعنی وہ ہوم میکرز بھی ہیں، مگر ہم ان کو ورکنگ وومن کہتے ہیں، ان کی ہوم میکنگ کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ یہاں یہ دونوں ٹرمز کافی کنفیوزنگ معلوم ہوتی ہیں عورتوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور ان کی ابیلٹیز کو جج کرنے کے لیے۔ یہ پیٹریارکل سوسائٹی کی منافقت معلوم ہوتی ہے تاکہ ورکنگ وومن کو یہ طعنہ دیا جا سکے کہ وہ گھر بسانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور ہوم میکرز کو یہ طعنہ دیا جا سکے کہ وہ صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کرتی ہیں۔ آج ہم نے اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے اور کاسٹ آف لیونگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ہوم میکر کو ڈرائیونگ بھی سکھا دی ہے تاکہ یہ بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی سہولت فراہم کرے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کوک، ڈرائیور، مالی، دھوبی اور کلینر کی سروسز ہائر کریں اور آپ کو اس کی اجرت دینی پڑے تو پھر آپ ان لوگوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور ان کی خدمات کی بھی۔ لیکن اگر یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے گھر کی عورت پوری کرے تو پھر اس عورت کی بھی قدر نہیں اور اس کی ہوم میکنگ کی بھی نہیں۔ ایک طرف ہم ان عورتوں کو گڈ فار نتھنگ سے ٹیگ کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر ان سے ان کے کسی کام میں غلطی ہو جائے یا کوئی کوتاہی یا ان کا کوئی بھی کام ہماری ایکسپیکٹیشن سے ذرا سا بھی ہٹ کر ہو تو پھر ہم زیرو ٹالرنس کی پالیسی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے دکھائی اور سنائی دیتے ہیں کہ ان سے کبھی بھی کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ آپ کی کارکردگی کو ایویلیویٹ بھی کیا جاتا ہے اور اچھی پرفارمنس کی بنا پر انسینٹیوز اور ریوارڈز بھی ملتے ہیں۔ اچھی پرفارمنس پر آپ کے لیے پروموشن، انکریمنٹ اور سیلری ریز، جبکہ اس ہوم میکر کی پرفارمنس کو سرے سے کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ کے لیے بیماری میں سک لیو ہے، آرام ہے، اور خدمت کے لیے یہی ہوم میکر، جبکہ اس ہوم میکر کو بیماری میں بھی آپ کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، یعنی اس کو بیمار ہونے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہفتے میں 1 یا 2 دن کی چھٹی، سال میں اینول لیو کے نام پر ایک بڑی بریک، اور عید اور تہوار کی الگ سے چھٹیاں۔ اس ہوم میکر کو، اس مزدور کو ہفتے میں کسی بھی دن چھٹی کا حق حاصل نہیں ہے، سال میں کوئی بھی بریک حاصل نہیں ہے،
عید اور تہوار کے دنوں میں اس ہوم میکر کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کے لیے ایک خاص عمر میں ریٹائرمنٹ کا حق بھی رکھا گیا ہے تاکہ آپ آرام سے اخبار پڑھیں اور چائے کی چسکیاں لیں۔ جی ہاں، وہی چائے جو یہی ہوم میکر بناتی ہے جس کو ریٹائرمنٹ کا حق حاصل نہیں ہے۔ پیٹریارکل سوسائٹی کی یہ بھی منافقت ہے کہ وہ مرد جس کو بچپن سے یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کو ریٹائرمنٹ کا حق دیا گیا ہے، اور وہ عورت جو جوانی میں ہی بوڑھی قرار دے دی جاتی ہے اس کو ریٹائرمنٹ کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں صبح سویرے سب سے پہلے بجنے والا الارم اسی ہوم میکر کا ہوتا ہے تاکہ آپ وقت پر دفتر جا سکیں اور بچے وقت پر اسکول۔ اس ہوم میکر کا ایک پاؤں کچن میں تو دوسرا سوئے ہوں کو اٹھانے کے لیے بیڈ روم میں، ایک ہاتھ توے پر پڑی روٹی پلٹنے کے لیے تو دوسرا لنچ باکس بند کرنے کے لیے۔ اس کی نظر ابلتی ہوئی چائے پر اور دھیان گھڑی کی ٹک ٹک پر رہتا ہے، مگر پھر بھی اس کو سننے کے لیے یہی ملتا ہے کہ یہ آخر کرتی کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس ہوم میکر کی ذات کی نفی کر کے، اس کے کام کی نفی کر کے اس کو اتنا کمزور اور ولنریبل بنا دیا ہے کہ آج اس کو خود بھی اپنی ابیلٹیز، کیپیبلٹیز اور کنٹریبیوشن پر شک ہونے لگا ہے۔ اسی لیے یہ ہوم میکر سوشل گیدرنگز میں خود کو انٹروڈیوس کروانے میں جھجک محسوس کرتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں آپ کے کام، لیبر، ایفرٹ اور کنٹریبیوشن کو آپ کے کریئر سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، آپ کی پے چیک سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ان ہوم میکرز کا تو کوئی کریئر ہی نہیں ہوتا اور پے چیک بھی نہیں، تو پھر بھلا یہ اپنی کس ابیلٹی اور کس صلاحیت کی بنا پر فخر سے خود کو انٹروڈیوس کروائیں۔ ظلم یہ ہے کہ آج ان ہوم میکرز کو ان کے جیسے ہوم میکرز کے ساتھ کمپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ورکنگ ویمن کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ عورتوں کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج ان ہوم میکرز کے بچے بھی ان کو دوسری عورتوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس ہوم میکر کی زندگی کو امیجن کرتے ہیں۔ یہ ہوم میکر جو ہمارے گھروں میں صبح سویرے بیدار ہونے والا پہلا شخص ہے اور بستر پر جانے والا آخری شخص۔ اس ہوم میکر نے تمام دن میری اور آپ کی ان گنت ضرورتیں پوری کرنے میں گزارا ہے، بے لوث خدمت اور محبت سے۔ پھر بھی جاتے جاتے اس کو یہی سننے کے لیے ملا ہے کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اس کے تکیے میں گرم پانی کے چند قطرے جذب ہوتے ہیں۔ یہ ہوم میکر کروٹ بدلتی ہے تاکہ صبح سویرے پھر سب سے پہلے بیدار ہو سکے میری اور آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اسی لگن کے ساتھ، اسی بے لوث خدمت اور محبت کے جذبے کے ساتھ۔ کیا آپ اپنے لیے ایسی زندگی چوز کرنا پسند کریں گے جہاں صبح سے شام تک ان گنت کام تو ہوں مگر ان کاموں کی ریکگنیشن نہ ہو، اپریسیشن نہ ہو اور کوئی کنسیڈریشن بھی نہ ہو؟ اسی لکھ نمازاں نیتیاں، اسی سجدے کیتے لکھ، کدی ٹبیاں ریتاں رولیاں، کدی گلیاں دے وچ کک، اسی پکھوں وچھڑے ڈار تو، اسی اپنے آپ تو وکھ، اسی ویکھیا دل مخلوق دا، دل بوہے بوہے رکھ، اسی ڈاڈھے اوکھے ساہ لویے، ساڈے سینے دے وچ کل، اتھے دلاں دے وچ زخم ہون، ساڈے زخماں دے وچ دل، اسی آپے پٹیاں بن لویے، اسی آپے لویے چھل، 10 فرد چا اسی کی کریے، ساڈا کوئی نہ لاوے مل، اسی نازاں پلے ماپیاں دے، اج گئے مٹیاں وچ رل، انج ہنجو ساڈیاں اکھاں چوں جویں موگھے جاون کھل، انج ہاسے ساڈے ہونٹھاں تے جویں قبراں اتے پھل۔ ہوم میکنگ ایک آرٹ ہے، ایک ایسا آرٹ جو آپ کی ملازمت اور کاروبار کی طرح ایک یا دو سکلز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ ملٹی ٹاسکنگ کا نام ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام پرفارم کرنے کا آرٹ ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے اور انگیج کرنے کا آرٹ ہے۔ اس آرٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ابیلٹیز اور کیپیبلٹیز کے ساتھ ساتھ پیشن چاہیے، سیکریفائس کا جذبہ چاہیے اور ریزیلینس بھی چاہیے۔ کہ آپ کے اندر اس آرٹ کو پرفارم کرنے کی کوالٹیز موجود ہیں؟ کیا آپ اس بے لوث خدمت اور محنت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں؟
ये जानते हुए कि सुबह से शाम तक अनगिनत मेहनत तो है मगर कोई रिवॉर्ड नहीं है, इंसेंटिव नहीं है और एप्रिसिएशन भी नहीं है। आज ये होम मेकर्स आपसे अपनी मेहनत की उजरत या मुआवजा तलब नहीं कर रही, क्योंकि इस होम मेकर की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसका मजहब और कानून ऑलरेडी महफूज कर चुका है, जो इस होम मेकर के काम के साथ मशरूत नहीं है। आज ये होम मेकर आपसे सिर्फ इंसान होने का हक मांग रही है, कमज़ोर होने का हक मांग रही है, गलती करने का हक मांग रही है। आज ये होम मेकर अपनी ज़िंदगी में से कुछ लम्हे अपने लिए जीने का हक मांग रही है। अगर आप भी अपनी किसी कमज़ोर लम्हे को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर अपनी सक्सेस स्टोरी से किसी की उम्मीद बनना चाहते हैं तो अनप्लग टेल्स के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड डू प्रेस बेल आइकन।